السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی وانما له من ماله ثلاث ما اکل فافنى او لبس فابلى او اعطى فاقنى ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کہتا رہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، جبکہ سچی بات یہ ہے کہ اس کا جو مال ہے اس کے مال میں سے وہ صرف تین طرح کا ہے، یا تو وہ مال جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، یا وہ مال جو اس نے پہن کے بوسیدہ کر دیا، یا وہ مال جو اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا، کسی غریب کو دے دیا تو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس جو کچھ بھی اس کا مال ہے وہ اس کا نہیں ہے، بلکہ وہ تو چلا جائے گا، دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور اس مال کو دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ہماری اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس میں دنیا کی سب سے بڑی سچائی بیان کی گئی ہے، اور یہ وہ سچائی ہے جو ہم مانتے تو ہیں لیکن اس پر شاید اس طرح ہمارا یقین نہیں رہتا ہے، اس طرح یہ بات ہمارے خیال میں غالب نہیں رہتی ہے، موجود نہیں رہتی جس طرح رہنی چاہیے۔ یہ ہم سب کا ماننا ہے کہ ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن انسان زندگی بھر مال 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 پیسہ پیسہ یہی رٹ لگائے رہتا ہے۔ ہر طرف سے مال جمع کرنے کی اسے ہوس رہتی ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کرنے کی ہوس رہتی ہے۔ اس کی پوری زندگی کی بھاگ دوڑ بس دولت جمع کرنے کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، دوسروں کو دیکھیے کہ ہم جو 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں اس میں ہماری بھاگ دوڑ کیا دنیا کمانے کے علاوہ کسی اور کام کے لیے بھی ہو رہی ہے؟ یا ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سارے کام اس لیے کہ دو پیسے کما لیں؟ ایک تو انسان اتنا بے وقوف بن چکا ہے پیسہ کمانے کے لیے، اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ اسے اس کے علاوہ کوئی اور خیال ہی نہیں رہتا ہے۔ پیسہ کمانے کے چکر میں وہ گھر والوں کو بھول جاتا ہے، رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، دوست و احباب کو بھول جاتا ہے، سب کچھ بس اس کے لیے پیسہ بن چکا ہے۔ وہ پیسے کی پوجا کرنے لگا ہے، کہیں سے بھی مل جائے، حرام طریقے سے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، پیسہ 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 پیسہ، دولت 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 دولت، حتیٰ کہ اس پیسے کو جمع کرنے کے چکر میں وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا۔ گھر میں تنگی ہے، پریشانی ہے، کھانے میں پریشانی ہے، پہننے میں پریشانی ہے، لیکن وہ جمع کیے چلا جا رہا ہے۔ اگر وہ واقعی پیسہ کما رہا ہے تو ہونا ہی چاہیے کہ بھائی اس کو اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اپنے بچوں پہ خرچ کرے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو جمع کیے چلے جا رہے ہیں، بینک میں جمع کر رہے ہیں، پلاٹس پہ پلاٹس خرید رہے ہیں، لیکن جو صحیح جگہ خرچ کرنے کی ہے اپنے گھر والوں پر، اپنے آپ پر، وہاں خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ تو پیسے کی محبت، پیسے کی یہ دھول، یہ انسان کو آخرت سے غافل کیے ہوئے۔ اور اس حدیث میں یہی سچائی بیان کی گئی کہ جس کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرا پیسہ ہے، میری دولت ہے، میرا بینک بیلنس ہے، وہ تمہارا کہاں ہے؟ تم تو دنیا میں کچھ دنوں کے لیے رہو گے، پھر دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ تو جو تم دولت چھوڑ کے جا رہے ہو، جو تم جمع کر رہے ہو بینک میں، جو تم جمع کر رہے ہو پلاٹس کی شکل میں، فلیٹس کی شکل میں، کسی اور ایسٹ کی شکل میں، وہ تمہارا کہاں ہے؟ تم پیسہ کمائے چلے جا رہے ہو، حالانکہ وہ پیسہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ وہ تو تم دنیا میں چھوڑ کے چلے جاؤ گے، تمہارے بچوں کا ہو جائے گا، تمہارے بعد جو تمہارے وارث بنے گے ان کا ہو جائے گا، تمہارا کہاں رہا؟ تمہارا تو وہ ہے جو تم نے خود پہن کے ختم کر دیا، تم نے اپنے اوپر استعمال کر لیا، اپنے اوپر خرچ کر لیا، وہ تمہارا ہے کہ تم نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ دوسرا وہ ہے جو تم نے کھایا تو وہ ختم کر دیا، اچھی چیزیں کھائی، اچھی غذا کھائی، طاقتور غذا کھائی، اس سے تمہارے جسم کو طاقت ملی، تمہیں اس کا فائدہ ملا، تو وہ تمہارا ہے۔ یعنی جو مال تم نے استعمال کر لیا کسی بھی طریقے سے وہ تو تمہارا ہوا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ یا پھر تیسرا جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ تم نے کسی غریب کو دے دیا، کسی مسکین کو دے دیا، مسجد میں دے دیا، مدرسے میں دے دیا، کسی اور مد میں دے دیا اللہ کے راستے میں، وہ تمہارے لیے آخرت میں جمع ہو گیا۔ باقی جو بچا وہ تمہارا کہاں ہے؟ یہ تمہاری کتنی بڑی غلط فہمی ہے، تمہاری آنکھوں پہ کتنی پٹی پڑی ہوئی ہے، کتنی گہری پٹی، مضبوط پٹی۔
جو تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ تم سوچ کیا رہے ہو، دیکھ کیا رہے ہو. جس مال کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارا مال ہے، بھائی تمہارا کہاں ہے وہ؟ تم اس مال سے خود فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس مال کو استعمال نہیں کر رہے ہو، اس مال کو صدقہ بھی نہیں کر رہے ہو، خالی جمع کیے چلے جا رہے ہو، جمع کیے چلے جا رہے ہو. تو وہ جو جمع ہو رہا ہے وہ ہے کس کا؟ تمہارا کہاں ہے؟ کیونکہ تمہارے مرنے کے بعد تو اس سے تمہیں کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے. تمہاری جو اولاد ہوگی، تمہارے جو وارث ہوں گے، اگر وہ اس کو اچھے کام میں استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کا فائدہ مل جائے، لیکن اگر وہ اس کو غلط کام میں استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے تمہیں اس کا وبال بھی ہو. تو وہ مال جو تمہارے وارثوں کے پاس جانے والا ہے، جس میں تمہارے پاس ابھی اپورچونٹی ہے، موقع ہے کہ تم اس کو اپنے لیے کارآمد بنا سکو، بہتر بنا سکو، فائدہ مند بنا سکو، تو تم اس کو دوسروں کے بھروسے میں کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہو؟ جس اولاد کے لیے تم چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا کوئی اس بات کی گارنٹی ہے کہ تمہاری وہ اولاد اس پیسے کو صحیح جگہ خرچ کرے گی اور تمہیں اس کا فائدہ ملے گا؟ کہیں بیوقوفی نہیں ہے کہ تم اپنے لیے جمع کرو اور جمع کر کے جو ہے دوسروں کے حوالے کر کے چلے جاؤ. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اولاد کے لیے نہ چھوڑا جائے. حدیث میں یہ بات کہی گئی کہ اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑ کے جانا چاہیے، ان کو جو ہے اس حالت میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے کہ وہ دوسروں کے محتاج بن جائیں. اس میں یہ بالکل بات نہیں ہے کہ اولاد کے لیے بالکل نہ چھوڑا جائے، لیکن توجہ اس بات پر دلانی ہے کہ آدمی اولاد کے لیے اتنی فکر کر رہا ہے کہ میرے بعد میری اولاد اچھے حال میں رہے، مالدار رہے، پیسے والی رہے، دولت والی رہے، اس کی اتنی فکر ہے اور اپنی بالکل فکر نہیں ہے. اولاد کے لیے جمع کرنے کے چکر میں نہ خود پہن رہا ہے، نہ خود کھا رہا ہے، نہ خود صدقہ کر رہا ہے، اور پھر سمجھ رہا کہ میرا مال ہے. تو یہ تو بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے. یہ حدیث ہماری آنکھیں کھول رہی ہے کہ دیکھو جو کچھ تم کما رہے ہو اس میں سے فائدہ اٹھاتے رہو، اس سے جمع کرتے رہو اس کو. یہ حدیث ہماری آنکھیں کھول رہی ہے کہ دیکھو جو تم پیسہ کما رہے ہو اس سے فائدہ اٹھاؤ. اگر اللہ تعالیٰ دے رہا تو اس کو خرچ کرو. یہ نہیں کہ صرف جمع کیے چلے جا رہے ہو. اس کو اپنے اوپر خرچ کرو، اس کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، بچوں پر خرچ کرو، اپنے دوستوں پر، رشتہ داروں پر خرچ کرو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو. غریبوں کو دو، مسجد میں دو، مدرسے میں دو، کسی اور مد میں دو جہاں بھی ضرورت ہے. اور اپنی اولاد کے لیے اتنا چھوڑ جاؤ کہ وہ گزارا کر سکے، یا ان کو اس لائق بنا کے جاؤ کہ وہ خود کما سکے، وہ خود سروائیو کرنے کے لائق ہو سکے، وہ تمہارے پیسے کے بھروسے پر نہ رہیں. بجائے اس کے کہ ہم ان کو دولت زیادہ دے کر جائیں، بہتر یہ کہ ہم اس کو اس قابل بنا کر جائیں کہ وہ دولت کما سکیں اور خود سروائیو کرنے کے لائق ہو سکیں. ہم یہ تو کر نہیں رہے، اور 3 پشتوں تک کے لیے جو ہے ذخیرہ جمع کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہم اتنے پلاٹس خرید کے جا رہے ہیں، اتنے فلیٹس بنا کے جا رہے ہیں کہ ہمارے 3 پشتوں کے کام آ سکے. اور اپنے کیا ہوگا؟ اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں اپنے لیے کوئی پلاٹ بنا لیں، وہاں اپنے لیے کوئی فلیٹ خرید لیں. وہ پلاٹ ملے گا صدقہ کر کے، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کر کے. تو یہ کتنی بڑی ہماری بیوقوفی ہے، اور ہماری آنکھوں پہ کتنی بڑی پٹی پڑی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے. آج ہم سب کا حال یہی ہے کہ ہم میرا مال کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا مال نہیں ہے. وہ مال تو کسی اور کا ہے جو ہم دوسروں کے لیے کما رہے ہیں. اپنے لیے ہم کہاں کما رہے ہیں؟ اپنے لیے تو وہ کماتا ہے جو اپنے پر خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اور آخرت کے لیے اٹھا کے رکھتا ہے، آخرت کے لیے وہ ذخیرہ بنا کر جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ہماری آنکھیں کھول دے اور ہماری آخرت کو بہتر بنا دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.